بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عام أمطر من عام، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام، آپ کے سامنے بارش کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. کل کے درس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بارش کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جن کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، جاننا ضروری ہے. ان میں سے میں نے آپ کو دو باتوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا. پہلی بات یہ کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ پانی اور بارش کا کلی مالک، کلی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. اور دوسری بات، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پانی کا سارا منبع آسمان ہے. آسمان ہی سے بارش نازل ہوتی ہے، تبھی وادیاں سیراب ہوتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، سمندروں میں طغیانی آتی ہے، دریاؤں میں پانی کی روانی ہوتی ہے. تیسری جو عقیدے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پانی، بارش اللہ سبحانہ تعالی ہر سال ایک متعینہ مقدار میں نازل کرتا ہے. اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے. جو بارش ہوتی ہے، جو پچھلے سال جتنی بارش ہوئی تھی، اس سے پہلے جتنی بارش ہوئی تھی، اتنی ہی بارش اس سال بھی، آنے والے سال بھی، اس سے آنے والے سال بھی. یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، جب سے یہ سسٹم رائج کیا ہے جاڑا، گرمی اور برسات کا، تب سے بارش ایک متعینہ مقدار تک ہوتی ہے. اس سے کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے مشاہدے میں، ہمارے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سال بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے اور کسی سال بہت کم بارش ہوتی ہے. کسی سال کچھ بھی بارش نہیں ہوتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے. تو یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَا مِن شَيْءٍ مِّنْ عِنْدِنَا إِلَّا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ تمام چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہے اور میں اسے ایک متعینہ مقدار تک نازل کرتا رہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عام امطر من عام، کہ کوئی بھی سال زیادہ بارش والا نہیں ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ کوئی بھی سال کم بارش والا نہیں ہے. یعنی جو بارش پچھلے سال ہوئی تھی اتنی ہی بارش اس سال بھی ہوگی. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بداعمالیاں، اس کے گناہ، اس کے فسق و فجور ان بارشوں کے آڑے آ جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ خدا سے تم رکے، تم سے خدا نے رحمتیں روکی، زمینیں خشک کر دی اور رحمتوں کی بارشیں روکی. کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے، طغیانی کا، ظلم و جور کا راستہ اپناتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالی جو یہ بارش انسان کے لیے رحمت ہے، یہ بارش انسان کے لیے نعمت ہے، یہ بارش انسان کی زندگی کا ایک جز ہے، اللہ سبحانہ تعالی اس بارش کو روک لیتا ہے. لیکن بارش جو روکتا ہے وہ کہیں اور کہیں برساتا ضرور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم ان بارشوں کو دوسری جگہوں پر پھیر دیتے ہیں. وادیوں میں برسات ہوتی ہے، اسی طریقے سے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے، اسی طریقے سے سمندروں پہ بارش ہوتی ہے. یعنی جو بارش ہمارے یہاں ہونی چاہیے تھی
جس کے ہم مستحق تھے۔ جب انسان غلط روش کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی زیادہ کرنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جگہ سے، اس مقام سے، اس آبادی سے اس بارش کو ہٹا کر کسی اور جگہ پر، خواہ وہ پہاڑ ہو یا وادیاں ہوں یا تالاب ہوں یا سمندر ہوں یا کوئی اور جگہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جگہوں پر بارشوں کو پھیر دیتا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں جو بارش ہوتی ہے وہ ایک متعینہ مقدار تک ہوتی ہے، جو پچھلے سال ہوئی تھی وہ اس سال بھی ہوگی۔ ہاں، بسا اوقات کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمی کر دیتا ہے، کہیں زیادتی ہو جاتی ہے، کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بارش کر دیتا ہے، اور جہاں کم کرتا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس سال بارش بالکل نہیں ہوئی۔ بارش ہوتی ہے لیکن ہمارے اعمال ہارے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر سال وہ ایک متعینہ مقدار میں بارش برساتا ہے، بارش کا نزول کرتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس بارش کو اپنے لیے فائدہ مند بنائیں یا اپنے لیے سود مند بنائیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو نازل کروائیں یا اپنی اعمالیوں کی وجہ سے اس کو روک دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ہر حال میں اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بارشوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں فائدہ مند اور سود مند بارش کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم مسلمانوں کو بارش جیسی عظیم نعمت سے محروم نہ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔